وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم. میں ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں بھول سکتا کہ آپ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر عمر کا احسان ہے، جنہوں نے ابو بکر نے امت کو سنبھالا، عمر نے امت کو چلایا. ابو بکر نہ ہوتے تو دنیا میں اللہ کا نام زندہ نہ رہتا. اس 1400 سال کی تاریخ میں دو آدمیوں کے بارے میں یہ علماء نے لکھا، لولا ہوا، یہ وہ نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا. ایک لولا ابو بکر لما عبد اللہ، ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام نہ رہتا. اور ایک لولا احمد لما عبد اللہ، احمد بن حنبل نہ ہوتے تو دنیا میں اسلام نہ ہوتا. یہ اس نے اشعار پڑھے اور روتا روتا آنسو پونچھتا ہوا اٹھ کے چلا. علامہ عتبی کو نیند آ گئی، قبر پر نیند آ گئی. ایک دم اللہ کے نبی خواب میں ملے اور فرمایا عتبی اٹھو اور اس بدو کو جا کے پیغام دو، تمہاری فریادیں پہنچ گئیں اور تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا. میرے بھائیو، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو، در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو. وہی ہے جس کی ہر ادا محفوظ ہے. وہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن نرہ ہے، بن کعب ہے، بن لوی ہے، بن غالب ہے، بن فہر ہے، بن مالک ہے، بن نضر ہے، بن کنانہ ہے، بن خزیمہ ہے، بن مدرکہ ہے، بن الیاس ہے، بن مضر ہے، بن نزار ہے، بن معد ہے، بن عدنان ہے، بن اود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابق، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر. میں تمہیں پیڑھی سنا رہا ہوں اپنے نبی کی. بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیزی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحف، بن زارح، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائش، بن عابر، بن ارفقشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالح، بن ادریس، بن یرد، بن ملحلئیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. بھائیو، یہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ. ارے غلام مصطفیٰ بن، یہ پولیس اتنے تو نظر آؤ، جیسے پولیس نظر آ رہی کہ ہم پولیس والے ہیں. اتنے تو نظر آؤ کہ تم غلام مصطفیٰ ہو، اتنا تو نظر آؤ کہ تم غلام محمد ہو. ایسے تو نظر آؤ کہ تم غلام نبی ہو، اس طرح تو نظر آؤ کہ تم غلام احمد ہو. الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم ان فررتم منہ ادرککم. موت تمہیں پکڑے گی، پکڑے گی، بھاگو گے پکڑے گی، لڑو گے پچھاڑے گی، گرائے گی. ایک ہستی، ایک ہستی، ایک ہستی، ایک ہستی، ایک ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے پوچھا گیا چلنا یا رہنا ہے. 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی، پیر کا یہی ٹائم تھا. یہ تو زہر کا وقت داخل ہو گیا ہے، زہر کا وقت داخل نہیں ہوا تھا اور 10 سے 12 کے درمیان کا وقت ہے. آپ کو بھی آثار معلوم ہو رہے ہیں کہ آج شاید تیاری ہو، تو آپ نے ساری بیویوں کو بلایا، ان سے ملاقات فرمائی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ سر رکھا دیے گئے، ان کے گوشت، ان کی ہڈیوں سے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیا گیا، وہ ذبح کیے گئے. وہ آروں سے چڑھ کر وہ نیزوں پر چڑھے، پر انہوں نے اللہ کے سوا کسی طاغوت کے آگے سر نہ جھکایا. اور تمہیں ان پولیس والوں کو، طارق جمیل کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر شے قربان کر دی جائے تو سودا سستا ہے، سودا سستا ہے، سودا سستا ہے. اگر آل رسول جیسا خون، مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، وہ میں اسے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ساری کائنات کا میں خون بہا دوں تو آل رسول کے خون کا ایک قطرہ نہیں بن سکتا، ایک قطرہ نہیں بن سکتا، ایک قطرہ نہیں بن سکتا. اور یہ خون منو من بہا ہے، اور میرے تیرے جیسے غافل کو پیغام دے کے گیا ہے کہ نیزوں پہ سر چڑھنے لگے تو چڑھا دینا، اولاد ذبح ہونے کرنی پڑے تو کرا دینا. ہاں، یہ آل رسول نہیں ہے، یہ تو جگر رسول ہے. جب حسین کا سر کٹا ہوا ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا
اور اس نے چھڑی اٹھا کے منہ پہ ماری، یہاں ماری تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے ارشاد فرمایا کم وقت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اے اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. ان ہونٹوں اللہ کے نبی نے چوما، بوسے لیے ہوئے. یہ سستا سودا ہے، سستا سودا ہے. یہ پولیس والوں کو پیغام ہے کہ غلط ایف آئی آر کاٹو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، کسی مجرم کے پشت پا منا بنو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، اور قلم عدل کا ہاتھ میں رکھو گے تو حسین کے ساتھ حشر ہوگا. تمہاری مرضی ہے یزید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا مظلوم بن جاؤ. حسین مظلوموں کا سردار ہے، مظلوموں کا سردار ہے. مظلوم بن جاؤ، تمہارا حشر بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا. عمل سے تو نہیں پہنچ سکو گے، مظلوم بن کے مر گئے تو اس کے ساتھ حشر ہو جائے گا. اللہ کا نبی گھر میں آتا ہے اور ہاتھ ایسے اور گھٹنے بھی ٹیک دیتا ہے اور پورا گھوڑا بن جاتا ہے اور اپنے بچوں سے کہتا آ جاؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ. دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، یہ چکر لگا رہے ہیں اور سر اٹھا کر کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیسا ہے تمہارا اونٹ. ایک کو زہر دے دیا، ایک کو ذبح کر دیا. لیکن یہ اس سورج سے زیادہ روشنیاں چھوڑ کر گئے، اس سورج سے زیادہ رہنمائی چھوڑ کر گئے. اگر یہ سر نیزوں پہ نہ چڑھتے تو آج جو اللہ کا نام زندہ ہے اور آج جو راہیں ملتی ہیں ڈھونڈنے والوں کو، یہ راہیں مسدود ہو جاتی، یہ بند ہو جاتی، یہ نظر نہ آتی، ان کا پتہ نہ چلتا کسی کو. سارے سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا کہ یا اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا. او میرے بھائیو، 2 سال کا تو کافر کا بچہ ہو تو ہاتھ اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. کافر کا بچہ 2 سال کا. علی شہید ہو گیا، ابو بکر شہید ہو گیا، عمر شہید ہو گیا، عثمان، یہ 3 بیٹوں کے نام ہیں. چوتھا عبداللہ ہے، وہ 2 سال کا ہے. اسے بلایا کہ اسے کوئی کیا کہے گا، باپ بھی تو ہے نا، باپ بھی تو ہے نا. باپ کی شفقت نے ایک اور امتحان میں ڈال دیا. عبداللہ کو خیمے سے بلوا لیا کہ پیار کروں اور چلا جاؤں. جانے سب شہید ہو چکے تھے، اکیلے رہ گئے تھے، اکیلے تھے. عبداللہ کو بلوایا. 2 سال کے بچے کو نہیں پتا کہ میرے باپ پہ کیا گزر رہی ہے اور میرے باپ کا کیا حال ہے، نہ اسے خود پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کو گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور یہاں بٹھا لیا. ہائے تقدیر، یہاں بٹھا لیا. ان کو اطمینان تھا کہ اس بچے کو کوئی کیا کہے گا. لیکن کوفہ کے لشکر میں ایک آدمی، اس کا نام ہے ابن الموقد، اس نے کھینچ کے تیر مارا جو گلے کے پار ہو گیا. اس وقت اس وقت کیا کہا وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں. دونوں ہاتھوں میں خون لے لیا. جب دونوں لپ بھر گئے تو ہاتھوں کو ایسے بلند کیا کہ یا اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں، تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں، اگر تو راضی ہے تو مجھے. یہ کلور کوٹ کا دکاندار کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سودا کیسے بیچوں. یہ پولیس والے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو نوکری کیسے کریں. یہ سیاستدان کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سیاست کیسے کروں. تم کیا جواب دو گے جب کٹے ہوئے اہل بیت کے سر ہوں گے. اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر قربانی دینا عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا ان نصر اللہ قریب. اگر اللہ چاہتا تو ان کی مدد ہو سکتی تھی. جو فرشتے بدر میں اترے تھے اتر سکتے تھے. نہیں 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 نہیں، جانے دو جانے دو. دین زندہ ہونے کا راستہ یہی ہے. دونوں بچوں کا ایسے لیا ہوا اور پیار کر رہے، رو رہے، آنسوں سے رو رہے، آنسوں سے رو رہے. ایک کو نظر آ رہا ہے زہر دیا جانے والا ہے، ایک کو نظر آ رہا ہے سولی پہ نیزے پہ چڑھایا جانے والا ہے. پھر بچوں کو رخصت کیا، دعا نہیں مانگی. ہاں یہ فرمایا ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے. ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں، چتکبرا شمر
شمر کو برس کی بیماری تھی، برس کی. ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے، پر دعا نہیں کی یا اللہ یہ خون ہٹا دے، جانے دو جانے دو. دین پہ آل رسول کا خون چراغاں ہے، یہ چراغاں ہوگا تو روشنیاں ہوں گی. امت بن کے زندہ رہو، امت بن کے زندہ رہو، فرقوں میں نہ بٹو. اس امت کے نیچے آل رسول کا خون ہے، تمہارے نبی کے ٹوٹے ہوئے دانت ہیں، ساری ساری رات کی دعائیں ہیں. تم لوگوں نے نفرت کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے ایسے نفرت کرتے ہو، ایسے تو یہودی سے نفرت نہیں کی جاتی جیسے تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے سے نفرت کرتے. میں تمہیں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھو، امت کو نہ توڑو، امت کو نہ توڑو. پتہ نہیں اللہ تو کریم ہے، جس کو چاہے بخش دے. تم جنت کے ٹھیکیدار کیوں بنتے ہو کہ ساڑھے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا؟ یہ باقی سارے مشرک ہیں، ساڑھے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا، یہ سارے مشرک ہیں. اتنا کیوں اسلام کو تنگ کرتے ہو؟ کیوں اس ظلم و ستم کی آگ بھڑکت؟ میں درد سے، میں کوئی خطیب تھوڑا ہی ہوں. میں نے کون سا عبد الجبار خان سے پیسے لینے؟ امت بنو امت. حسنین کو فارغ کیا تو جبریل اندر آ گئے. آج بڑے سوگوار ہیں، گرمی سخت ہے، اور آ کر چھپ کر کے کھڑے ہو گئے. آپ نے آنکھ اٹھائی، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے. الموت لیس منہ الفوت. حضرت علی، الموت لیس منہ الفوت، موت سے بچ کے دکھاؤ. آ گئے. آپ نے کہا تو باہر کیوں کھڑا ہو گئے؟ اندر آ جائے. ملکوت موت اندر آیا. کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کیا. پھر کہنے لگا آج پہلا موقع ہے میں نے کسی کو سلام کیا ہے، نہ کبھی پہلے کیا ہے نہ آئندہ کروں گا. اور یا رسول اللہ آج پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. تم کس کی سنتیں ذبح کرتے ہو؟ جہاں موت بھی ٹھٹک گئی، جہاں ملک الموت کے پر بھی جلنے لگے، تم کس کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو؟ کیسے تم اپنے زندگی کے طور اتوار بناتے ہو؟ کیوں نہیں تمہیں اپنے حبیب کے احسانات یاد آتے؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں، جہاں موت دم دبا کے کھڑی ہو، جہاں موت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، آؤں کہ نہ آؤں؟ تم اس سے بغاوت کرتے ہو، اس سے. تمہاری گاڑیوں میں گانوں کی کیسٹیں چلتی ہیں، قرآن کی نہیں چلتی ہیں. تم ماں بہنوں کی گالیاں دینے میں خوش ہوتے ہو، غصہ ضبط کرتے ہوئے تمہارا سینہ پھٹتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہا جی آپ کے بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، ایسے. ہم آنکھوں سے سوال کرتے ہیں نا، جبریل کی صلاح ہے، جاواں کے رواں، جاواں کے رواں. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اتنے تیاریاں پوریاں ہو گئی ہیں، اتنے تیاریاں پوریاں، جھنڈیاں لگ گئیاں، اتنے تیاریاں پوریاں. آگے تیاری پوری ہے، آگے آپ کی مرضی ہے. جانا چاہیں گے تو ہم لے جائیں گے، رہنا چاہیں گے تو ہم چلے جائیں گے. دعا دو کملی والے کو، ایک بات کر گئے، نہ کرتے تو آج طارق جمیل تم اور میں ہم سب خنزیر اور بندر ہوتے. آپ نے فرمایا جبریل، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا.
میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ حسین کے ساتھ کیا کرے گا؟ پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، چھوڑ دو تقدیر پر۔ حسن کے ساتھ کیا کرے گا؟ پتہ ہے، چھوڑ دو تقدیر پر۔ امت کو تقدیر پہ نہیں چھوڑا، تقدیر پہ نہیں چھوڑا، تقدیر پہ نہیں چھوڑا۔ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا میں نے جانا یا رہنا ہے۔ ملک الموت کھڑا رہا، جبریل واپس گیا اور وہاں سے پیغام لے کر آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ہاتھ رکھوں گا۔ ہے یہ دعا اگر نہ کی ہوتی، یہ جواب نہ آیا ہوتا تو آج جو ظلم و ستم ہے، جو کفر اور نافرمانی ہے، جو زنا شراب کے اڈے ہیں، جو عدل کے نام پہ عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ایسے کام تھے کہ میرا رب بندر خنزیر بنا دیتا۔ اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کے ذبح ہونے پر صبر کیا، تمہارے اوپر صبر نہیں کیا۔ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ کا ساتھ دوں گا۔ الآن قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے پاس بلا لے۔ ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کر۔ جبریل بولے یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی لوٹ کے اب کبھی نہیں آؤں گا۔ جو چند لمحے رہ گئے تھے تو آپ نے وہ بھی ضائع نہیں کیے اور اپنی امت کے نام پیغام چھوڑا دو جملوں میں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اے میری امت، اے عباسیوں والے، اے کلور والے، اے چاندنی چوک والے، اے میاں والی والے، پپلا والے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا۔ یہ ان سرداروں کو کہا ہے کہ اپنے نوکروں پہ رحم کرنا، ان پولیس والوں کو کہا ہے کہ سپاہی پہ رحم کرنا، ماتحتوں پہ رحم کرنا، رحم کرنا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک میری امت کے غریبوں پہ ترس کھانا کہ میں خود غربت کی زندگی گزار گیا۔ جس رات کی صبح میرا نبی گیا ہے اس رات میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا لیا جائے۔ سریوں دا تیل کوئی نہیں، سریوں دا تیل، سریوں دا تیل کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اما عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار لے کر آئیں کہ گھر میں اندھیرا ہے اور اللہ کا نبی بیمار ہے، سارے عالم کو روشن کرنے والا۔ اور یہ تو دنیا میں اس کی وفا ہے، آخرت میں بھی دیکھنا، آخرت میں بھی دیکھنا جب اللہ جنت کو لائے گا اور پھر جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر نبیوں سمیت ولی، غوث، ابدال، قطب، شہید، پیر، فقیر، سارے سجادہ نشین، نمازی، بے نمازی، حاجی، بے حاجی، گناہگار، نیکوکار، سارے سارے، عادل، ظالم، یہ تو چھوٹا نبی نبی نبی، رسول رسول رسول، سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ آدم نفسی نفسی، شیس نفسی نفسی، نوح نفسی نفسی، ہود نہ ابراہیم نفسی نفسی، ہود نفسی نفسی، صالح نفسی نفسی، اسماعیل نفسی نفسی، اسحاق نفسی نفسی، یعقوب یا اللہ نفسی نفسی، یوسف یا اللہ نفسی نفسی، موسیٰ، یوشع، ہارون یا اللہ نفسی نفسی، داؤد و سلیمان باپ بیٹا نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، زکریا یحییٰ باپ بیٹا دونوں نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، ایوب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، صالح کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، لوط کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، شعیب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یونس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، الیاس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ذوالکفل کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، یسع کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یحییٰ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، زکریا کہہ رہے ہیں نفسی نفسی،
عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا، میری جان بچا۔ طارق جمیل کو ماں کہاں یاد ہوگی؟ طارق جمیل کی ماں کو بیٹا کہاں یاد ہوگا؟ بیوی بچے کہاں یاد ہوں گے؟ بھائی دوست کہاں یاد ہوں گے؟ نبی رسول کہیں گے نفسی نفسی۔ میری بات سن رہا ہے بہت 40-50 ہزار کا مجمع میری بات سن رہا ہے، سنو سنو، اس وقت دیکھ لینا دیکھ لینا دیکھ لینا، ایک ہستی ہوگی، ایک ہستی ہوگی جس کی جھولی پھیلی ہوگی، جس کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، اس کا نوحہ اور ہوگا، وہ نفسی نہیں کہہ رہا ہوگا، ان امتی امتی کہہ رہا ہوگا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ حالانکہ وہ کہتا دفع ہو جاؤ زانیوں، شرابیوں، ڈاکو، چوروں، بے نمازیوں، میری امت کو توڑنے والوں، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، پر وہ کہہ رہا ہے نفسی نفسی نہیں، وہ کہہ رہا ہے امتی امتی، یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا۔ میرے بھائیوں میرے محبوب سے تو اجازت لی گئی، طارق جمیل سے کوئی نہیں پوچھے گا، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ حضرت علی کا فرمان الموت لیس منہ الفوت، موت سے بھاگو گے پکڑے جاؤ گے، لڑو گے پچھاڑے جاؤ گے، لہذا کیا کرو؟ الوحا الوحا، جلدی کرو جلدی کرو۔ کیا جلدی کرو؟ النجات النجات، کہ نجات کی جلدی کرو، نجات کی جلدی کرو۔ کیسے نجات پاؤ؟ کہ احی قلبک بالموعظہ، قرآن کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کر، قرآن کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کر۔ جو پورا سال قرآن اٹھا کے نہ دیکھے، یہ پولیس والے روز رجسٹر پڑھتے ہیں، سارا سال گزر جاتا ہے، قرآن کی شکل نہیں دیکھتے، اور پولیس تو ویسے سامنے آ گئی۔ تم سب کا، ہم سب کا یہی حال ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن کا ایک ورقہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، تو دل زندہ کیسے رہے گا؟ دل زندہ کیسے رہے گا؟ حضرت علی کا فرمان احی قلبک بالموعظہ، دلوں کو زندہ کرو قرآن کے ساتھ، ونورہ بالحکمہ، اسے نورانی بناؤ حدیث پاک کے ساتھ، وقوہ بالزہد، اسے طاقتور بناؤ دنیا کی نفرت کے ساتھ، وذللہ بالموت، اسے لگام چڑھا موت کی یاد کے ساتھ، وقررہ بالفنا، اور اس سے اقرار لو کہ طارق جمیل اے دل تو مرے گا، اے دل تو مرے گا، اے دل تو مرے گا، وحذرہ وصولۃ الدہر، اور اسے زمانے کے انقلاب کی کہانیاں سناؤ، وتقلب اللیالی والایام، اور لوگ کیسے وفائیں پھیر لیتے ہیں، کیسے وفائیں بدل لیتے ہیں، کیسے طوطا چشم بن جاتے ہیں، انہیں ڈرا لوگوں کی بے وفائی سے اور جفا سے۔ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، اجڑی قوموں کے قصے سنا، صرف فی دیارہم، ان کے ٹوٹی حویلیاں، ویران شہر اور برباد کھنڈروں میں جا، موہنجو داڑو میں جا، ہڑپا میں جا، ٹیکسلا میں جا، اور لال قلعہ دلی میں جا، شاہی قلعہ لاہور میں جا، دیکھ یہاں کبھی جہانگیر کا جاہو جلال تھا، یہاں نور جہاں کا شیش محل تھا، شیش محل نہیں تھا، موتی محل تھا، شیشے تو انگریزوں نے لگائے، جہانگیر نے تو موتی ہیروں سے محل بنایا تھا نور جہاں کے لیے، جو نور جہاں موتیوں پہ چلتی تھی اور ہیروں کے تلے رہتی تھی، اس کی قبر کو دیکھ کر شاعر رو دیا، شاعر مشرق رو دیا اور کہنے لگا راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، دن میں بھی اندھیرا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو موتی محل میں رہتی تھی، جو جڑے ہیروں کا تاج پہنتی تھی، جس پر جہانگیر فدا ہوتا تھا۔ آج اس کی قبر پر صدیوں بعد ایک شاعر آنسو بہا رہا ہے کہ یہاں تو دن میں بھی اندھیرا ہے، یہاں تو دن میں بھی اندھیرا ہے، بر مزار ماں غریباں نے چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد نہ صدائے بلبلے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ ہاں یہی انجام ہے، یہی انجام ہے، یہی انجام ہے۔ صرفی دیار ہیں، جاؤ برباد شہروں میں جاؤ، پھرو گھومو، ان جھنڈے والی گاڑیوں سے دھوکہ نہ لو، ان سیاستوں سے دھوکہ نہ لو، ان حکومتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، جاؤ اجڑی قبریں دیکھو، ویران قبرستان دیکھو، اکھڑی ہوئی قبریں دیکھو،
شکستہ مزار دیکھو اور جھکی ہوئی دیواریں دیکھو، جہاں کبھی ہٹو بچوں کے شور تھے، جہاں دست بستہ گردنیں جھکائے غلام تھے، جہاں گھوڑوں کی قطاریں تھیں، ہاتھیوں کی قطاریں تھیں، آج ان کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ انک صرت کأحدہم، ایک دن تو بھی طارق جمیل مر جائے گا، تیری دنیا بھی تجھے دھوکہ دے جائے گی، کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کوئی خطیب تھا، کوئی ادیب تھا، کوئی مقرر تھا، تو بھلا دیا جائے گا، تیری اولاد تجھے بھلا دے گی، تیری قبر پہ جانا چھوڑ دے گی، 4 دن آنسو بہائے جاتے ہیں، پھر ضیاء اللہ کو بھی یاد نہیں ہوگا کوئی ماں تھی، کوئی باپ تھا۔ یہی دنیا کی ریت ہے، مر جانے والوں کو بھلا دیا جاتا ہے۔ لہذا وہی کامیاب ہے جو عمل کا توشہ ساتھ لے جائے، جو اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ساتھ لے جائے۔ آخر جملہ سن لو، فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بے دنیا کا بے آخرتک۔ لہذا اے کلور کوٹ والو، اے عباسی والو، اے فلاں والو، اے فلاں والو، ہند و سندھ والو، آخری جملہ قرآن کا نچوڑ، 10 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ کہ دیکھو 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 پولیس والو، تاجرو، زمیندارو، بادشاہو، فقیرو، سنو 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 سنو، لا تبع آخرتک بدنیاک، کبھی آخرت نہ بیچنا، کبھی آخرت نہ بیچنا، کبھی آخرت نہ بیچنا۔ دنیا بیچنی پڑے تو بیچ دینا، چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دینا، مٹانی پڑے تو مٹا دینا، ہٹانی پڑے تو ہٹا دینا، ٹھکرانی پڑے تو ٹھکرا دینا، پر آخرت نہ چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا۔ یہ موت کی تیاری ہے، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، موت سے عبرت لو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، تبلیغ میں وقت لگانے کی نیت لے کر اٹھو۔ یہ تبلیغ امت کو جوڑنے کا کام ہے، یہ تبلیغ امت کو جوڑنے کا کام ہے، یہ تبلیغ امت کو جوڑنے کا کام ہے۔ یہ ایمان کی محنت ہے، یہ عبادت کی محنت ہے، یہ علم اور اخلاق کی محنت ہے، یہ اللہ کا دین کو دنیا میں لے کر پھرنے کی محنت ہے۔ سب اس میں جاؤ، وقت لگاؤ گے، زندگیاں پلٹا کھائیں گی، لیکن میرے بھائیوں وقت تو پتہ نہیں تم کب لگاؤ گے۔ ایک کام تو آج کر کے چلے جاؤ، ایک کام تو آج کر کے چلے جاؤ کہ آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو۔ کرتے ہو توبہ؟ میرا مطالبہ ناجائز ہے؟ میں نے غلط کہا ہے؟ اللہ سے صلح ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اتنی مدت ہوئی اپنی مانتے ہوئے، اب اللہ اس کے رسول کی ماننے کی نیت کر لو۔ اور میرا رب ایسا کریم ہے، ایسا مہربان ہے، وہ فرماتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین اس دھرتی سے اٹھا اور یوں تہ بتہ رکھتا آسمان کی چھت کو پہنچا دے۔ اتنے گناہ تو سارے انسان مل کر نہیں کر سکتے، پر میرا اللہ کہہ رہا تو اتنے کر کہ یہاں سے اٹھا اور وہ جا کے لگا دے آسمان کی چھت کو۔ اس کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا۔ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں آج توبہ کر کے اٹھو۔ تو نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میرا۔ یہ پیچھے سے آواز نہیں آئی، پھر کہو اللہ تمہاری میری توبہ قبول فرمائے۔ میں توبہ اس لیے کہلواتا ہوں، 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے تیسری دفعہ تمہارا دل بولے یا اللہ میری توبہ۔ میرے بھائیوں میں 1 گھنٹے میں پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا نصب العین بنا لو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا نصب العین بنا لو۔ اللہ کو ڈھونڈو مل جائے گا، اللہ کو ڈھونڈو مل جائے گا، ملے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے، ملے گا ان کی غلامی سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، وہ ملے گا، پر ملے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں سے۔ یہ طریقے تبلیغ میں سیکھے جا رہے ہیں، تم سارا مجمع جہاں جہاں سے آئے ہو تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ میں ابھی سندھ میں 40 دن لگا کے آ رہا ہوں، 1 مہینے کا مسلسل سفر تھا، روزانہ اتنے بڑے بڑے مجمع جمع ہوتے تھے، 162 جماعتیں 1 مہینے میں 4 مہینے اور چلی کی اللہ کے راستے میں نکل گئیں، 321 جماعتیں 3 دن کی اللہ کے راستے میں نکل گئیں، 6 جماعتیں 1 سال کی نکلی، 7 جماعتیں 7 مہینے کی نکلی، 18 ہندو مسلمان ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک مسلمان کسی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کوئی انسان
کوئی انسان کی میری وجہ سے تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا، تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا۔ تو تم بھی اپنے اپنے علاقوں میں وقت لگانے کی نیت لے کر جاؤ۔ نیت کرتے ہو سارے؟ آخری گزارش کرتا ہوں، آپس میں مسلمان بن کے رہو، فرقے بن کے نہ رہو، فرقے بن کے نہ رہو، فرقے بن کے نہ رہو، مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ یہ میری آخری صدا ذہن میں گونجتی رہے، امت بن کے رہو۔ اب بہت زیادہ بھائی جمع ہو گئے، پورا اجتماع ہو گیا، تو مجھے واپس بھی جانا ہے اور سفر بھی میرا لمبا ہے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکوں گا، اس پر میں پہلے معافی مانگتا ہوں، امید ہے آپ بھی مجھے معاف فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اقوال ابھی ذہن میں آئے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے ان کا ترجمہ کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم وان فررتم منہ ادرککم فالوہا الوہا فالنجاة النجاة۔ کیا فرمایا کہ آج تک موت سے کوئی لڑ نہیں سکا، کوئی اس کے آگے جم نہیں سکا، اس سے لڑو گے تو شکست تمہارا ہی مقدر ہے۔ موت سے آج تک کوئی جیت نہ سکا، اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ الموت لیس منہ الفوت، کوئی بچ کے دکھا دے، کوئی بچ کے دکھا دے، کوئی شاہ و گدا، کوئی امیر و امیرن، کوئی غریب و غریبن، کوئی عباسی ایرانی تورانی، کوئی پنجابی ہندوستانی، کوئی پٹھان پشتو، کوئی بلوچ سندھی، کوئی بچ کے دکھا دے۔ الموت لیس منہ الفوت، موت سے نہ کوئی ٹکر لے سکتا ہے نہ کوئی لڑ سکتا ہے۔ ان اقمتم لہ اخذکم، اس سے ٹکر لوگے گرنا تمہارا مقدر ہے، ہار طارق جمیل کا مقدر ہے، مٹ جانا طارق جمیل کا مقدر ہے، مٹی ہو جانا طارق جمیل کا مقدر ہے، کیڑوں کی غذا بن جانا یہ طارق جمیل کا مقدر ہے، بے نشان ہو جانا یہ طارق جمیل کا مقدر ہے، بقا صرف اللہ کو ہے، کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس اکیلے کو بقا ہے، کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہے، الا وجہ، اس کی ذات، وہ اپنی ذات میں باقی، وہ موت سے پاک، وہ زوال سے پاک، وہ ذوف سے پاک، وہ شراکت سے پاک، وہ پارٹنرشپ سے پاک، وہ بیوی سے پاک، وہ بچوں سے پاک، متخذ صاحبہ، بیوی نہیں، ولا ولد، بیٹا نہیں، لم یکن لہ شریک فی الملک، اس کا شریک نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، کوئی اس کا مددگار نہیں، کسی کو اس نے اپنی مدد کے لیے شریک بنایا نہیں، کسی کو اپنے ساتھ شراکت میں حصہ نہیں دیا۔ للہ ملک السماوات والارض، اسی ایک اکیلے کا ملک، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی ایک اکیلے کی بادشاہی، للہ خزائن السماوات والارض، اسی ایک کے پاس ہر چیز کے خزانے، یمسک السماوات والارض ان تزولا، اسی ایک نے زمین آسمان کو غلام بنایا ہوا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ،
یہ سورج اسی کے تابع، چاند اسی کے تابع، ستارے اسی کے تابع، یہ ہلنے والے پتے اسی کے تابع۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، پتا بھی دھرتی پہ گرتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر گرتا ہے۔ میں نعرے والا مولوی نہیں بھائی، معافی، یہ نعرے کسی اور کو مارا ہے جب مینو بخشو۔ ہاں ادب سے سنو، ادب، یہ بے ادبی ہے نا، یہ اللہ نے مولویوں کو ہدایت دے جنہوں نے نعروں پر قوم کو لگا دیا، کوئی اس کو نعرے لگا رہا ہے، کوئی ان کے خلاف نعرے لگا رہا ہے، کوئی ان کے خلاف نعرے لگا رہا ہے، ساری امت ٹوٹ کے رہ گئی، امت پناہ ہی ختم ہو گیا، فرقوں میں بٹ گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے، نفرت کی آگ بھڑک اٹھی، ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کی جان کے دشمن، خون کے دشمن، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے پیچھے ہٹ۔ میں نے ایک بڑی داڑھی والے کو ایسے مسافہ ہاتھ ملایا، اس نے ایسے کر لیا، سکت توڑ نال ساڑا مسافہ جائز ہی کوئی نہیں۔ مسافہ تو ابو جہل سے بھی ہو سکتا ہے، مسافہ تو ابو لہب سے بھی ہو سکتا ہے، مسافہ تو پتھر کے پجاری سے بھی ہو سکتا ہے۔ میں انسان ہوں، انسان سے مسافہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے میں اس کی نظر میں کافر ہوں۔ یہ کس کمبخت نے اس کا ذہن بنایا، کس نے اس کو یہاں تک پہنچایا کہ ایک مسلمان سے مسافہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک مسلمان کو محبت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائیو، امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، فرقوں میں بٹ کے نہ رہو۔ اپنی پہچان فرقہ واریت سے کرواؤ گے تو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ خنجر چلانے والے بنو گے۔ تم صرف اکیلے جنت کے ٹھیکیدار نہ بنو، سب کو جنت میں جانے دو، سب کو جنت میں جنت بڑی ساری ہے، چھوٹی کوئی نہیں، بڑی ساری ہے، بڑی ساری ہے، چھوٹی نہیں ہے، سہجی خلقت آ جاسی۔ تو آج ہر فرقہ ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، بس ہم ہی جنت جائیں گے، باقی تو سارے پکے دوست ہی ہیں، بس ہم نے جنت میں جانا ہے، باقی تو سارے پکے دوست ہی ہیں۔ بھائی اللہ کی رحمت کو تنگ نہ کرو، اللہ کی رحمت پہ پابندیاں نہ لگاؤ۔ اللہ تو ایسا کریم ہے کہ قارون کو زمین میں دھنسایا جا رہا تھا، قارون قارون قارون، ساری دنیا کے کافر اکٹھے کروں تو قارون ان سے بڑا کافر ہے۔ وہ زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا کہ مجھے معافی دے دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑ، وہ کہتا موسیٰ مجھے معافی دے دے، وہ کہیں اور پکڑ، موسیٰ مجھے معافی دے دے، وہ کہیں اور پکڑ، یہاں تک کہ زمین ساری اس کو نگل گئی۔ تو میرے اللہ نے کہا قربان جاؤں کہ موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا، تو نے معاف نہ کیا، وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر کے باہر نکال دیتا۔ تو جو اللہ قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو، یہ تو ساری میرے نبی کی امت بیٹھی ہوئی، میرے نبی کی امت بیٹھی۔ ہاں ہم نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو بھائیو، یہ نعرے بازیوں نے ہمیں امت سے ہٹا کرنا فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ ان نعرے بازیوں نے، بھائی تم ہی معاف کری، میں تیری گل نہیں کر، تیرا بھی قصور کوئی نہیں، تینوں بھی مولویوں ہلایا بنایا، میں نے معافی دے۔ تو میرے بھائیوں، جو چیز رواج میں آ جائے نا، اس کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کی بات ادب سے سنی جاتی ہے، نعرے لگا کے نہیں سنی جاتی، نعرے لگا کے نہیں سنی جاتی، ادب سے سنی جاتی ہے، دھیان سے سنی جاتی ہے، دل کے دروازے کھول کے سنی جاتی ہے۔ تو اتنا ٹائم میرا وقرہ لگا دیتا، میں تو پیچھے ہی ہٹنا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہاں بقا اللہ کو ہے، الموت لیس منہ الفوت۔ ایک دن ضیاء اللہ کی والدہ مر گئی، ایک دن باپ مر گیا، عبد الجبار کا چاچا چاچی مر گئے، اس کا باپ مر گیا، میں تعزیت پہ آیا تھا۔ ایک دن طارق جمیل بھی مر جائے گا، ایک دن طارق جمیل بھی مر جائے گا، یہ تم سب مرو گے، اکیلی اکیلی موت مرو گے۔ ایک دن یہ کائنات مرے گی، یہ آسمان مرے گا، یہ زمین مرے گی، یہ ہوائیں مریں گی، یہ درخت مریں گے۔ اذا الشمس کورت، سورج مر گیا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے مر گئے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ مر گئے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور مر گئے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل کے درندے مر گئے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر مر گئے، اذا السماء انفطرت، آسمان مر گیا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے ٹوٹ گئے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھڑ گئیں، وہ گئی، مٹی میں مٹی ہو گیا، زیر و زبر کر دیا، اوپر کا نیچے کر دیا، نیچے کا اوپر کر دیا۔ آج موت ہے،
آج موت ہے، آج قیامت آ گئی ہے، آج قیامت آ گئی ہے، آج کوئل کوک بھولی، آج بلبل نغمہ بھولی، آج شیر دھاڑ بھولا، ہاتھی چنگھاڑ بھولا، مور ناچ بھولا، سانپ پھنکار بھولا، چشمے ابلنا بھولے، دریا چلنا بھولے، سمندر موجیں بھول گیا، چاند ٹھنڈک بھول گیا، سورج آگ بھول گیا، تارے حسن بھول گئے، آسمان کی بلندیاں گم ہو گئیں، زمین کے میدان پست سے اور پست ہو گئے، سمندروں میں آگ لگ گئی، انسان پتنگے پروانے بن کے فضاؤں میں اڑ گئے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ ریت بن گئے، وَيَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، انسان پتنگوں پروانوں کی طرح ہوا میں بکھر گئے، اڑ گئے، اور موت نے پکڑا۔ آج صرف ایک نہیں مر رہا، آج سارے مرے، اور آج تک فرشتوں نے مرتے دیکھا، یہ پہلے آسمان والے مرے، یہ دوسرے آسمان والے مرے، یہ تیسرے آسمان والے مرے، یہ چوتھے آسمان والے مرے، یہ پانچویں آسمان پہ موت، چھٹے پہ موت، ساتویں پہ موت، پھر اللہ کہے گا عرش کے فرشتوں پہ موت اگے، پھر اللہ کہے گا جبریل پہ موت، میکائیل پہ موت، تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا، یا اللہ جبریل و میکائیل کو بچا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسقط فقط کتبت الموت من کان تحت عرشی، چپ رہو، میرے تخت عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، میں نے کسی کو زندہ رکھنا ہوتا تو اپنے حبیب کو رکھتا، اسے بھی موت کا ذائقہ چکھا دیا۔ اسرافیل مر جائے، وہ سور پھونک رہا تھا، وہ گرے گا اور مرے گا، اور سور اوپر جا کے لٹک جائے گا اللہ کے عرش کے ساتھ، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے، آئے ہائے 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 کیا آواز ہوگی، کون باقی ہے؟ تو ملک الموت اکیلا باقی ہوگا، اسے پتہ لگ جائے گا میری باری آ گئی، میرا نمبر لگ گیا، وہ کہے گا یا اللہ اب تو بس تو ہی باقی ہے اور تیرا یہ غلام باقی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت انک میت، مر جا، تیرے لیے بھی موت ہے، بقا ایک اللہ کو ہے، یہ ملک الموت مر گیا، اور کائنات مر گئی، آسمان مر گیا، چاند تارے مر گئے، جن انسان مر گئے، فرشتے مر گئے، کائنات مٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ، پھر جھٹکا دے کر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں قدوس سلام مومن، پھر جھٹکا دے کر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں مہیمن عزیز جبار متکبر، پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں، این الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں، این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کدھر ہیں، جنہیں زمینوں پہ ناز، جنہیں وزارتوں پہ ناز، جنہیں حکومتوں پہ ناز، جنہیں فوجوں پہ ناز، جنہیں لاؤ لشکر پہ ناز، این المتکبرون کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی بادشاہی ہے، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ اور آج بھی اللہ اور بعد بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ہر شے پہ قادر قدیر اللہ، موت سے پاک ہے، تیرے میرے لیے موت ہے، پوچھا نہیں جائے گا۔ بھائیو اس عظیم ذات کے آگے سر جھکاؤ، اس عظیم ذات کے آگے سر جھکاؤ، اس کے ہاتھ میں کائنات کے خزانے ہیں، اس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی لگام ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی مصیبت میں پکارے جانے کے قابل نہیں، اس کے سوا کوئی دعا قبول کیے جا کر کرنے کے قابل نہیں، وہی سنتا ہے، وہی مدد کو آتا ہے، وہی سنتا ہے، وہی مدد کو آتا ہے، اس کی چوکھٹ پہ سر جھکاؤ تو اللہ تمہارا ہے، وہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے۔ موت آ جائے گی، تم سے پوچھا گیا نہیں، مجھ سے پوچھا جائے گا نہیں، ضیاء اللہ کی اماں سے پوچھا گیا نہیں، ابا سے پوچھا گیا نہیں، عبد الجبار سے پوچھا جائے گا نہیں،
ان پولیس والوں سے پوچھا جائے گا اللہ کی قسم نہیں نہیں نہیں، صرف کائنات میں ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے، صرف ایک، جیسے اللہ ایک ایسے ایک، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حبیب اللہ، وہ نبی اللہ، وہ خلیل اللہ، وہ کلیم اللہ، وہ محمد، وہ احمد، وہ ماحی، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ خاتم، وہ ابو القاسم، وہ طه، وہ یاسین، وہ طاسین، وہ مصطفیٰ، وہ مجتبیٰ، وہ مرتضیٰ، وہ حامد، وہ محمود، وہ رشید، وہ راشد، وہ عامر، وہ ناہی، وہ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ نذیر، وہ داعی الی اللہ، وہ سراج منیر، وہ رحمت للعالمین۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام اکٹھے رکھے، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، میں فاتح ہوں، میں خاتم ہوں، میں ابو القاسم ہوں، میں طه ہوں، میں یاسین ہوں۔ آگے حدیثوں میں چلے جاؤ، رشید ہیں، راشد ہیں، امیر ہیں، حاکم ہیں، حکیم ہیں، ناہن ہیں، منجن ہیں، ناجن ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں، اور حامد ہیں، محمود ہیں، مدثر ہیں۔ قرآن میں آ جاؤ، شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی الی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں۔ اور میرے اللہ کا اعلان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ عباسی والوں کو بتا دو، یہ کلور والوں کو بتا دو، یہ سارے میاں، مجھے تمہارے علاقوں کے پورے نام بھی نہیں آتے، یہ میاں والی والے یا چشمے والے، ان سب کو، یہ پپلا والے، یہ حافظ والے نے بتا دو، یہ زمینوں کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ کاروبار کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ تجارتوں کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ حکومتوں کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ جھنڈے والی گاڑیوں کے دھوکے سے نکل آئیں۔ جب تک در مصطفیٰ پہ جھکو گے نہیں اللہ نہیں ملے گا، جب تک محمد مصطفیٰ کی چوکٹ پہ نہیں جھکو گے اللہ نہیں ملے گا۔ فلا وربک، فلا وربک، یہ قرآن کی سب سے حسین قسم ہے، سب سے خوبصورت قسم ہے۔ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، یہ عباسیوں والے کے لوگ دیوانے، جانتے نہیں تو کیا ہستی ہے، یہ جانتے ہوتے تو ان کی شکلیں ایسی نہ ہوتی، یہ جانتے ہوتے تو ان کے اخلاق ایسے نہ ہوتے۔ یہ پولیس والے مجھے کیسے پتا چل رہا ہے، یہ پولیس والے، وہ ایلیٹ والے، مجھے کیسے پتا چلا ہے؟ کیوں بھائی؟ ان کی وردی سے پتا چلا ہے، وردی سے پتا چلا ہے۔ میرا نبی تمہیں وردی پہنا گیا ہے، مرنے سے پہلے وہ وردی پہن لو، ورنہ بے قیمت ہو جاؤ گے، بے قیمت ہو جاؤ گے، بے قیمت ہو جاؤ گے۔ وہاں رشتہ ناتا نہیں چلتا۔ ابو لہب چاچا ہے، سردار ہے، عرب ہے، ہاشمی ہے، سید ہے، قریشی ہے۔ میرے رب کا قرآن بولا تبت 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 یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہوا اور اس کی بیوی بھی برباد ہو گئی، وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب بھی برباد، اس کی بیوی بھی برباد، اور بلال غلام ہے، غلام زادہ ہے، حبشی ہے، حبشی زادہ ہے۔ پر میرے نبی نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ داخل ہوگا۔ محمدی بنو، محمدی بنو، محمدی بنو۔ اللہ نے ایک سے پیار کیا، محبت کی، قسم اٹھائی، فلا وربک، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، جب تک تیرے فیصلوں پہ یہ راضی نہیں ہوتے میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ بھائیو، وہ حبیب اللہ، اللہ نے اس کی ہر ادا کو باقی رکھا۔ یہ وہ ہے جو تمہارے لیے رویا، تمہارے لیے تڑپا، تمہارے لیے مچلا، تمہارے لیے سسکا، تمہارے لیے ساری ساری رات کھلتا رہا اور رولتا رہا اور روتا رہا، اور اللہ سے ایک بات منواتا رہا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اسے نہ بھلاؤ، اسے نہ بھلاؤ کہ اسے اللہ نے حبیب بنایا، محبوب بنایا، اللہ نے اس سے پیار کیا، محبت کی، اسے حبیب اللہ کا ٹائٹل دیا، کلیم اللہ کا ٹائٹل دیا، خلیل اللہ کا ٹائٹل دیا، رحمت للعالمین کا خطاب دیا، مقام محمود اس کے لیے تیار کیا۔ اس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے، اس کی شفاعت کے بغیر حساب کتاب نہ شروع نہ ہو، اس کی شفاعت کے بغیر پل صراط پار نہ ہو، پل صراط پار نہ ہو۔ ایک بدو آیا آ کر یہ وہ زمانہ جب ابھی روضہ مبارک کھلا ہوا تھا، بند نہیں تھا، اونٹنے کو باہر باندھا،
اور قبر پر آیا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، علامات بھی وہاں موجود ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کیا۔ پھر کہنے لگا آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ کے رب نے کہا ہے اگر تیرے امتی گناہ کر کے، منہ کالے کر کے، ظلم کر کے تیرے پاس آئیں اور پھر اپنے اللہ سے معافی مانگیں اور تو بھی شفاعت کرے، واستغفر لهم الرسول، اور تو بھی شفاعت کرے تو میں انہیں اپنے فضل سے معاف کروں گا۔ یہ آیت ہے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگا یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں اپنے گناہوں کے انبار لے کر، میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کے دربار میں کہ میرا اللہ میری بخشش کر دے۔ پھر وہ رونے لگا اور اس نے 4 شعر پڑھے۔ وہ 2 شعر اس وقت بھی روضہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں، 2 شعر اس وقت بھی روضہ مبارک پہ لکھے ہوئے ہیں، اور 2 شعر ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں 4 شعر موجود ہیں۔ میں 4 پڑھ کے سناتا ہوں، 2 موجود ہیں، 2 کتاب میں ہیں۔ پھر اس نے 4 شعر پڑھے۔ یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ ذات جس کی قبر میں جانے سے زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا، زمین کا باہر بھی پاک ہو گیا، جس کے قبر میں جانے سے اندر بھی خوشبو پھیل گئی، چوٹیوں پر بھی خوشبو پھیل گئی۔ نفس الفدا لقبر انت ساکن ہو فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، آپ کا کرم بھی ہے۔ یہ 2 شعر روزے پر ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اگلے 2 شعر انت الشفیع الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم، وہ پل صراط کا نام لیا تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ آپ کی شفاعت کے طفیل پل صراط پار ہوگا۔ یہ اس نے ایسے بات نہیں کی، جب امت آئے گی پل صراط پر تو اللہ کا نبی آئے گا اور پل صراط کا پایا پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا رب سلم سلم، یا اللہ میری امت پار لگا دے، یا اللہ میری امت پار لگا دے۔ ارے پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو گریں گے، یہ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر دیا، شراب پیتے پیتے مر گئے، زنا کرتے کرتے مر گئے، سود کھاتے کھاتے مر گئے، جھوٹ بولتے بولتے مر گئے، گانے سنتے سنتے مر گئے، ماں باپ کو ذلیل کرتے کرتے مر گئے، حرام کھاتے کھاتے مر گئے، خیانت کرتے کرتے مر گئے، جوا کھیلتے کھیلتے مر گئے، ننگے ناچ دیکھتے دیکھتے مر گئے۔ ان کے لیے قانون یہ ہے کہ اللہ گرائے گا، باقی جس کو پار کرے اس کی مرضی ہے۔ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اس کی رحمت کو میں پابند نہیں کرتا، میں اس کا قانون بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ گریں گے، پر تمہارا نبی پایا پکڑ کے کھڑا ہوگا، یا رب سلم سلم، یا رب سلم سلم، یا اللہ میری امت پار لگا پار لگا پار لگا۔ تو بدو کہتا ہے یا رسول اللہ تیری آپ کی شفاعت پر پل صراط پار ہوگا، جب قدم ڈگمگائیں گے، جب پاؤں پھسلیں گے اور وجود جھٹکے کھائے گا تو آپ کی شفاعت کا اثر ہے جو میں پار ہو سکوں گا، ورنہ میں پار نہیں ہو سکتا۔ مجھے پل صراط پہ یاد رکھنا ہے وصاحباک لا انساہما ابدا، میں آپ کے ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں دے سکتا۔ یوں تینوں پڑے ہوئے ہیں ایسے ہی، میری انگلیاں دیکھو، میری انگلیاں دیکھو، یہ بیچ میں اللہ کا نبی ہے، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عمر ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، ایک ہاتھ ابو بکر کا پکڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ عمر کا پکڑ ایسے، اور یوں اندر آئے، مجھے دیکھو ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا اور میرے الٹے ہاتھ عمر ہوگا، میں یوں قبر سے نکلوں گا کہ میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا اور میرے الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا، اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی اذان دے گا۔
وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم. میں ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں بھول سکتا کہ آپ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر عمر کا احسان ہے، جنہوں نے ابو بکر نے امت کو سنبھالا، عمر نے امت کو چلایا. ابو بکر نہ ہوتے تو دنیا میں اللہ کا نام زندہ نہ رہتا. اس 1400 سال کی تاریخ میں دو آدمیوں کے بارے میں یہ علماء نے لکھا، لولا ہوا، یہ وہ نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا. ایک لولا ابو بکر لما عبد اللہ، ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام نہ رہتا. اور ایک لولا احمد لما عبد اللہ، احمد بن حنبل نہ ہوتے تو دنیا میں اسلام نہ ہوتا. یہ اس نے اشعار پڑھے اور روتا روتا آنسو پونچھتا ہوا اٹھ کے چلا. علامہ عتبی کو نیند آ گئی، قبر پر نیند آ گئی. ایک دم اللہ کے نبی خواب میں ملے اور فرمایا عتبی اٹھو اور اس بدو کو جا کے پیغام دو، تمہاری فریادیں پہنچ گئیں اور تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا. میرے بھائیو، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو، در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو. وہی ہے جس کی ہر ادا محفوظ ہے. وہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن نرہ ہے، بن کعب ہے، بن لوئی ہے، بن غالب ہے، بن فہر ہے، بن مالک ہے، بن نضر ہے، بن کنانہ ہے، بن خزیمہ ہے، بن مدرکہ ہے، بن الیاس ہے، بن مضر ہے، بن نزار ہے، بن معد ہے، بن عدنان ہے، بن اود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابق، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر. میں تمہیں پیڑھی سنا رہا ہوں اپنے نبی کی. بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیزی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحف، بن زارح، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائش، بن عابر، بن ارفقشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالح، بن ادریس، بن یرد، بن ملحل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. بھائیو، یہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ. ارے غلام مصطفیٰ بن، یہ پولیس اتنے تو نظر آؤ، جیسے پولیس نظر آ رہی کہ ہم پولیس والے ہیں. اتنے تو نظر آؤ کہ تم غلام مصطفیٰ ہو، اتنے تو نظر آؤ کہ تم غلام محمد ہو، ایسے تو نظر آؤ کہ تم غلام نبی ہو، اس طرح تو نظر آؤ کہ تم غلام احمد ہو. الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم ان فررتم منہ ادرککم. موت تمہیں پکڑے گی، بھاگو گے پکڑے گی، لڑو گے پچھاڑے گی، گرائے گی. ایک ہستی، ایک ہستی، ایک ہستی، ایک ہستی، ایک ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے پوچھا گیا چلنا یا رہنا ہے. 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی، پیر کا یہی ٹائم تھا. یہ تو ظہر کا وقت داخل ہو گیا ہے، ظہر کا وقت داخل نہیں ہوا تھا اور 10 سے 12 کے درمیان کا وقت ہے. آپ کو بھی آثار معلوم ہو رہے ہیں کہ آج شاید تیاری ہو، تو آپ نے ساری بیویوں کو بلایا، ان سے ملاقات فرمائی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ سر رکھا کیے گئے، ان کے گوشت، ان کی ہڈیوں سے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیا گیا، وہ ذبح کیے گئے. وہ آروں سے چڑھ کر وہ نیزوں پر چڑھے، پر انہوں نے اللہ کے سوا کسی طاغوت کے آگے سر نہ جھکایا. اور تمہیں ان پولیس والوں کو، طارق جمیل کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر شے قربان کر دی جائے تو سودا سستا ہے، سودا سستا ہے، سودا سستا ہے. اگر آل رسول جیسا خون، مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، وہ میں اسے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ساری کائنات کا میں خون بہا دوں تو آل رسول کے خون کا ایک قطرہ نہیں بن سکتا، ایک قطرہ نہیں بن سکتا، ایک قطرہ نہیں بن سکتا. اور یہ خون منو من بہا ہے، اور میرے تیرے جیسے غافل کو پیغام دے کے گیا ہے کہ نیزوں پہ سر چڑھنے لگے تو چڑھا دینا، اولاد ذبح ہونے کرنی پڑے تو کرا دینا. ہاں، یہ آل رسول نہیں ہے، یہ تو جگر رسول ہے. جب حسین کا سر کٹا ہوا ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا
اور اس نے چھڑی اٹھا کے منہ پہ ماری، یہاں ماری تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے ارشاد فرمایا کم وقت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ آئے اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. ان ہونٹوں اللہ کے نبی نے چوما، بوسے لیے ہوئے. یہ سستا سودا ہے، سستا سودا ہے. یہ پولیس والوں کو پیغام ہے کہ غلط ایف آئی آر کاٹو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، کسی مجرم کے پشت پا منا بنو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، اور قلم عدل کا ہاتھ میں رکھو گے تو حسین کے ساتھ حشر ہوگا. تمہاری مرضی ہے یزید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا مظلوم بن جاؤ حسین کا. حسین مظلوموں کا سردار ہے، مظلوموں کا سردار ہے. مظلوم بن جاؤ، تمہارا حشر بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا. عمل سے تو نہیں پہنچ سکو گے، مظلوم بن کے مر گئے تو اس کے ساتھ حشر ہو جائے گا. اللہ کا نبی گھر میں آتا ہے اور ہاتھ ایسے گھٹنے بھی ٹیک دیتا ہے اور پورا گھوڑا بن جاتا ہے اور اپنے بچوں سے کہتا آ جاؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ. دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، یہ چکر لگا رہے ہیں اور سر اٹھا کر کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیسا ہے تمہارا اونٹ. ایک کو زہر دے دیا، ایک کو ذبح کر دیا. لیکن یہ اس سورج سے زیادہ روشنیاں چھوڑ کر گئے، اس سورج سے زیادہ رہنمائی چھوڑ کر گئے. اگر یہ سر نیزوں پہ نہ چڑھتے تو آج جو اللہ کا نام زندہ ہے اور آج جو راہیں ملتی ہیں ڈھونڈنے والوں کو، یہ راہیں مسدود ہو جاتی، یہ بند ہو جاتی، یہ نظر نہ آتی، ان کا پتہ نہ چلتا کسی کو. سارے سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا کہ یا اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا. او میرے بھائیو، 2 سال کا تو کافر کا بچہ ہو تو ہاتھ اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. کافر کا بچہ 2 سال کا. علی شہید ہو گیا، ابو بکر شہید ہو گیا، عمر شہید ہو گیا، عثمان، یہ 3 بیٹوں کے نام ہیں. چوتھا عبداللہ ہے، وہ 2 سال کا ہے. اسے بلایا کہ اسے کوئی کیا کہے گا، باپ بھی تو ہے نا، باپ بھی تو ہے نا. باپ کی شفقت نے ایک اور امتحان میں ڈال دیا. عبداللہ کو خیمے سے بلوا لیا کہ پیار کروں اور چلا جاؤں. جانے سب شہید ہو چکے تھے، اکیلے رہ گئے تھے، اکیلے تھے. عبداللہ کو بلوایا. 2 سال کے بچے کو نہیں پتا کہ میرے باپ پہ کیا گزر رہی ہے اور میرے باپ کا کیا حال ہے، نہ اسے خود پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کو گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور یہاں بٹھا لیا. ہائے تقدیر، یہاں بٹھا لیا. ان کو اطمینان تھا کہ اس بچے کو کوئی کیا کہے گا. لیکن کوفہ کے لشکر میں ایک آدمی، اس کا نام ہے ابن الموقد، اس نے کھینچ کے تیر مارا جو گلے کے پار ہو گیا. اس وقت دونوں میں اس وقت کیا کہا وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں. دونوں ہاتھوں میں خون لے لیا. جب دونوں لپ بھر گئے تو ہاتھوں کو ایسے بلند کیا کہ یا اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں، تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں، اگر تو راضی ہے تو مجھے. یہ کلور کوٹ کا دکاندار کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سودا کیسے بیچوں. یہ پولیس والے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو نوکری کیسے کریں. یہ سیاستدان کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سیاست کیسے کروں. تم کیا جواب دو کہ جب کٹے ہوئے اہل بیت کے سر ہوں گے. اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر قربانی دینا ہے عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا ان نصر اللہ قریب. اگر اللہ چاہتا تو ان کی مدد ہو سکتی تھی. جو فرشتے بدر میں اترے تھے اتر سکتے تھے. نہیں 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 نہیں، جانے دو جانے دو. دین زندہ ہونے کا راستہ یہی ہے. دونوں بچوں کا ایسے لیا ہوا اور پیار کر رہے، رو رہے، آنسوں سے رو رہے، آنسوں سے رو رہے. ایک کو نظر آ رہا ہے زہر دیا جانے والا ہے، ایک کو نظر آ رہا ہے سولی پہ نیزے پہ چڑھایا جانے والا ہے. پھر بچوں کو رخصت کیا، دعا نہیں مانگی. ہاں یہ فرمایا ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے. ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں، چتکبرا
شمر کو برس کی بیماری تھی، برس کی. ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے، پر دعا نہیں کی یا اللہ یہ خون ہٹا دے، جانے دو جانے دو. دین پہ آل رسول کا خون چراغاں ہے، یہ چراغاں ہوگا تو روشنیاں ہوں گی. امت بن کے زندہ رہو، امت بن کے زندہ رہو، فرقوں میں نہ بٹو. اس امت کے نیچے آل رسول کا خون ہے، تمہارے نبی کے ٹوٹے ہوئے دانت ہیں، ساری ساری رات کی دعائیں ہیں. تم لوگوں نے نفرت کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے ایسے نفرت کرتے ہو، ایسے تو یہودی سے نفرت نہیں کی جاتی جیسے تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے سے نفرت کرتے. میں تمہیں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھو، امت کو نہ توڑو، امت کو نہ توڑو. پتہ نہیں اللہ تو کریم ہے، جس کو چاہے بخش دے. تم جنت کے ٹھیکیدار کیوں بنتے ہو کہ ساڈے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا، یہ باقی سارے مشرک ہیں، ساڈے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا، یہ سارے مشرک ہیں. اتنا کیوں اسلام کو تنگ کرتے ہو؟ کیوں اس ظلم و ستم کی آگ بھڑکاتے؟ میں درد سے، میں کوئی خطیب تھوڑا ہی ہوں، میں نے کون سا عبد الجبار خان سے پیسے لینے. امت بنو امت. حسنین کو فارغ کیا تو جبریل اندر آ گئے. آج بڑے سوگوار ہیں، گرمی سخت ہے، اور آ کر چھپ کر کے کھڑے ہو گئے. آپ نے آنکھ اٹھائی، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے. الموت لیس منہ الفوت. حضرت علی، الموت لیس منہ الفوت، موت سے بچ کے دکھاؤ. آ گئے. آپ نے کہا تو باہر کیوں کھڑا ہو گئے، اندر آ جائے. ملک الموت اندر آیا، کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام پیش کیا. پھر کہنے لگا آج پہلا موقع ہے میں نے کسی کو سلام کیا ہے، نہ کبھی پہلے کیا ہے نہ آئندہ کروں گا. یا رسول اللہ آج پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. تم کس کی سنتیں ذبح کرتے ہو؟ جہاں موت بھی ٹھٹک گئی، جہاں ملک الموت کے پر بھی جلنے لگے، تم کس کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو؟ کیسے تم اپنے زندگی کے طور اتوار بناتے ہو؟ کیوں نہیں تمہیں اپنے حبیب کے احسانات یاد آتے؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں، جہاں موت دم دبا کے کھڑی ہو، جہاں موت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، آؤں کہ نہ آؤں؟ تم اس سے بغاوت کرتے ہو، اس سے. تمہاری گاڑیوں میں گانوں کی کیسٹیں چلتی ہیں، قرآن کی نہیں چلتی ہیں. تم ماں بہنوں کی گالیاں دینے میں خوش ہوتے ہو، غصہ ضبط کرتے ہوئے تمہارا سینہ پھٹتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہا جی آپ کے بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، ایسے. ہم آنکھوں سے سوال کرتے ہیں نا. جبریل کی صلاح ہے، جاواں کے رواں، جاواں کے رواں. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اتنے تیاریاں پوریاں ہو گئی ہیں، اتنے تیاریاں پوریاں، جھنڈیاں لگ گئیاں، اتنے تیاریاں پوریاں. آگے تیاری پوری ہے، آگے آپ کی مرضی ہے. جانا چاہیں گے تو ہم لے جائیں گے، رہنا چاہیں گے تو ہم چلے جائیں گے. دعا دو کملی والے کو ایک بات کر گئے، نہ کرتے تو آج طارق جمیل تم اور میں ہم سب خنزیر اور بندر ہوتے. آپ نے فرمایا جبریل واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا.
میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ حسین کے ساتھ کیا کرے گا؟ پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، چھوڑ دو تقدیر پر۔ حسن کے ساتھ کیا کرے گا؟ پتہ ہے، چھوڑ دو تقدیر پر۔ امت کو تقدیر پہ نہیں چھوڑا، تقدیر پہ نہیں چھوڑا، تقدیر پہ نہیں چھوڑا۔ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا میں نے جانا یا رہنا ہے۔ ملک الموت کھڑا رہا، جبریل واپس گیا اور وہاں سے پیغام لے کر آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ہاتھ رکھوں گا۔ ہے یہ دعا اگر نہ کی ہوتی، یہ جواب نہ آیا ہوتا تو آج جو ظلم و ستم ہے، جو کفر اور نافرمانی ہے، جو زنا شراب کے اڈے ہیں، جو عدل کے نام پہ عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ایسے کام تھے کہ میرا رب بندر خنزیر بنا دیتا۔ اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کے ذبح ہونے پر صبر کیا، تمہارے اوپر صبر نہیں کیا۔ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ کا ساتھ دوں گا۔ الآن قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے پاس بلا لے۔ ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کر۔ جبریل بولے یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی لوٹ کے اب کبھی نہیں آؤں گا۔ جو چند لمحے رہ گئے تھے تو آپ نے وہ بھی ضائع نہیں کیے اور اپنی امت کے نام پیغام چھوڑا دو جملوں میں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اے میری امت، اے عباسیوں والے، اے کلور والے، اے چاندنی چوک والے، اے میاں والی والے، پپلا والے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا۔ یہ ان سرداروں کو کہا ہے کہ اپنے نوکروں پہ رحم کرنا، ان پولیس والوں کو کہا ہے کہ سپاہی پہ رحم کرنا، ماتحتوں پہ رحم کرنا، رحم کرنا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک میری امت کے غریبوں پہ ترس کھانا کہ میں خود غربت کی زندگی گزار گیا۔ جس رات کی صبح میرا نبی گیا ہے اس رات میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا لیا جائے۔ سریوں دا تیل کوئی نہیں، سریوں دا تیل، سریوں دا تیل کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اما عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار لے کر آئیں کہ گھر میں اندھیرا ہے اور اللہ کا نبی بیمار ہے، سارے عالم کو روشن کرنے والا۔ اور یہ تو دنیا میں اس کی وفا ہے، آخرت میں بھی دیکھنا، آخرت میں بھی دیکھنا جب اللہ جنت کو لائے گا اور پھر جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر نبیوں سمیت ولی، غوث، ابدال، قطب، شہید، پیر، فقیر، سارے سجادہ نشین، نمازی، بے نمازی، حاجی، بے حاجی، گنہگار، نیکوکار، سارے سارے، عادل، ظالم، یہ تو چھوٹا نبی نبی نبی، رسول رسول رسول، سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ آدم نفسی نفسی، شیس نفسی نفسی، نوح نفسی نفسی، ہود نہ ابراہیم نفسی نفسی، ہود نفسی نفسی، صالح نفسی نفسی، اسماعیل نفسی نفسی، اسحاق نفسی نفسی، یعقوب یا اللہ نفسی نفسی، یوسف یا اللہ نفسی نفسی، موسیٰ، یوشع، ہارون یا اللہ نفسی نفسی، داؤد و سلیمان باپ بیٹا نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، زکریا یحییٰ باپ بیٹا دونوں نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، ایوب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، صالح کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، لوط کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، شعیب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یونس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، الیاس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ذوالکفل کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، یسع کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یحییٰ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، زکریا کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا، میری جان بچا۔
طارق جمیل کو ماں کہاں یاد ہوگی؟ طارق جمیل کی ماں کو بیٹا کہاں یاد ہوگا؟ بیوی بچے کہاں یاد ہوں گے؟ بھائی دوست کہاں یاد ہوں گے؟ نبی رسول کہیں گے نفسی نفسی۔ میری بات سن رہا ہے؟ بہت 40-50 ہزار کا مجمع میری بات سن رہا ہے؟ سنو سنو، اس وقت دیکھ لینا، دیکھ لینا، دیکھ لینا، ایک ہستی ہوگی، ایک ہستی ہوگی جس کی جھولی پھیلی ہوگی، جس کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، اس کا نوحہ اور ہوگا، وہ نفسی نہیں کہہ رہا ہوگا، ان امتی امتی کہہ رہا ہوگا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ حالانکہ وہ کہتا دفع ہو جاؤ زانیو، شرابیو، ڈاکو، چورو، بے نمازیو، میری امت کو توڑنے والوں، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، پر وہ کہہ رہا ہے نفسی نفسی، نہیں، وہ کہہ رہا ہے امتی امتی، یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے محبوب سے تو اجازت لی گئی، طارق جمیل سے کوئی نہیں پوچھے گا، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ حضرت علی کا فرمان، الموت لیس منہ الفوت، موت سے بھاگو گے پکڑے جاؤ گے، لڑو گے پچھاڑے جاؤ گے، لہذا کیا کرو؟ الوحا الوحا، جلدی کرو جلدی کرو۔ کیا جلدی کرو؟ النجات النجات، کہ نجات کی جلدی کرو، نجات کی جلدی کرو۔ کیسے نجات پاؤ؟ کہ احی قلبک بالموعظہ، قرآن کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کر، قرآن کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کر۔ جو پورا سال قرآن اٹھا کے نہ دیکھے، یہ پولیس والے روز رجسٹر پڑھتے ہیں، سارا سال گزر جاتا ہے، قرآن کی شکل نہیں دیکھتے، اور پولیس تو ویسے سامنے آ گئی۔ تم سب کا، ہم سب کا یہی حال ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن کا ایک ورقہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، تو دل زندہ کیسے رہے گا؟ دل زندہ کیسے رہے گا؟ حضرت علی کا فرمان، احی قلبک بالموعظہ، دلوں کو زندہ کرو قرآن کے ساتھ، ونورہ بالحکمہ، اسے نورانی بناؤ حدیث پاک کے ساتھ، وقوہ بالزہد، اسے طاقتور بناؤ دنیا کی نفرت کے ساتھ، وذللہ بالموت، اسے لگام چڑھا موت کی یاد کے ساتھ، وقررہ بالفنا، اور اس سے اقرار لو کہ طارق جمیل اے دل تو مرے گا، اے دل تو مرے گا، اے دل تو مرے گا، وحذرہ وصولۃ الدہر، اور اسے زمانے کے انقلاب کی کہانیاں سناؤ، وتقلب اللیالی والایام، اور لوگ کیسے وفائیں پھیر لیتے ہیں، کیسے وفائیں بدل لیتے ہیں، کیسے طوطا چشم بن جاتے ہیں، انہیں ڈرا لوگوں کی بے وفائی سے اور جفا سے۔ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، اجڑی قوموں کے قصے سنا، صرف پیچھے سے شروع کرو تو ربک فکبر بنتا ہے۔ یہ واحد آیت ہے قرآن جو ادھر سے بھی ربک فکبر ہے، ادھر سے بھی ربک فکبر ہے، یہ تاکید کے لیے کہ اب تو میرے نغمے گا، میری بڑائی کے بول بول، لوگوں کے دلوں میں جو پتھر گھس چکے ہیں ان کو نکال کے باہر پھینک دے۔ تو میرے نبی نے کہا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں لوگوں کو پیغام سناؤں، میری کون سنے گا؟ میں کس کو سناؤں؟ من ادعو ومن یستجیب۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، آپ سب سے پہلے دعوت دیں، میں سب سے پہلے قبول کرتی ہوں۔ دوسرا اپنے نبی کی زندگی پڑھو، سیرت پڑھو کہ کس طرح میرے محبوب نے زندگی گزاری، کس طرح میرے محبوب نے لیل و نہار گزارے، کیسے کیسے کٹھن گھاٹیوں سے گزرے، کتنی مشقتوں سے گزرے۔ ہائے احد کی جنگ میں جب عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا جو یہاں لگا، ناک بھی زخمی ہو گیا، دانت بھی ٹوٹ گئے، تو آپ پیچھے گرے تو ابو عامر خزرج کا اوس کا ایک فاسق تھا، جو جیسے خزرج میں عبداللہ بن ابی تھا سردار بننے والا، تو اوس میں ابو عامر تھا سردار بننے والا، تو وہ بھی منافق ہو گیا، تو اس نے کھڈے کھودے ہوئے تھے مسلمانوں کے آنے سے پہلے، تو اس کھڈے میں آپ گرے، اور یہ جگہ کھڈے کے کنارے کے ساتھ لگی تو آپ غش کھا بے ہوش ہو گئے۔ تو صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کے گرد ابو بکر تھے، عمر تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، علی تھے، اور عبادہ بن صامت تھے، ابو دجانہ تھے،
یہ سعد بن ربیع تھے، نعمان بن حارثہ تھے، یہ آپ کے گرد کھڑے ہوئے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کریں۔ تو آپ نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ نہیں ہے۔ اور صحابہ نے اپنے نبی کی محبت کے سبق ہمیں پڑھا دیے، چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے، اور حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ سیدھا کر دیا، ہر تیر اپنے ہاتھ پہ لے رہے تھے، ہر تیر اپنے ہاتھ پہ لے رہے تھے، یہاں تک کہ ہمیشہ کے لیے ان کا ہاتھ یہ شل ہو گیا اور معذور ہو گئے۔ اور قتادہ بن نعمان اپنا چہرہ آگے کر رہے تھے، اپنا چہرہ آگے کر رہے تھے، تو ایک تیر آ کے آنکھ میں لگا اور آنکھ نکل گئی۔ تو انہوں نے ایسے منہ موڑ اللہ کے نبی کی طرف اور رونے لگے، یا رسول اللہ میری آنکھ چلی گئی۔ آپ نے فرمایا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ وہ کہنے لگے جی مجھے دونوں چاہیے، آنکھ بھی چاہیے جنت بھی چاہیے، میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میری بیگم کو برا لگے۔ تو آپ نے اس کی وہ قیمہ جو بنا ہوا تھا وہ لیا اور یہاں رکھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہم اجعلھا احسن عینیہ، یا اللہ اس کی یہ آنکھ دوسری سے خوبصورت کر دے۔ تو وہ جب آنکھیں کھولی تو وہ اس سے زیادہ خوبصورت بن چکی تھی۔ تو انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو اپنا کے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہنچی سمندر کے کنارے، آگے دیکھا سمندر، پیچھے دیکھا فرعون، تو کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا، پھر لام، پھر مفعول کا صیغہ، انا لمدرکون۔ اس کو میں اپنی زبان میں کہوں، موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا نا ہمیں، موسیٰ آپ کا کیا بنے گا یہ کوئی فکر نہیں، ہارون آپ کا کیا بنے گا اپنے نبی کا کوئی فکر نہیں، موسیٰ مروا کے ہی چھوڑا نا۔ تو ان کا کلا، تم ہو تو اسی قابل کہ تمہیں جوتے پڑیں، لیکن ان معی ربی سیہدین، اللہ مجھے میرے ساتھ ہے، راستہ دے گا ہے۔ اور ہجرت کی رات میرے نبی نکلے تو ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ آپ اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے کہ پاؤں کے نشان نہ پڑ جائیں اور کھوجی نہ دیکھ لے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ما لگا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا ہے، کبھی آگے آ جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب مجھے خیال آتا ہے آگے کوئی چھپا ہوا دشمن وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں کہ میرے اوپر آئے آپ پہ نہ آئے، اور جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی آ کے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ آپ کے اوپر وار نہ آئے میرے اوپر آئے۔ اور پھر جب غار ثور پر پہنچے، جبل ثور، تو آپ چڑھ نہیں سکتے تھے، ساری انگلیوں سے خون نکل رہا تھا، جو کہ آپ ایسے چلے تھے ایسے۔ ابو بکر نے کندھے پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ طے کیا، اوپر لے گئے، آپ کو باہر بٹھایا، سارے سوراخ بند کیے، اور اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے تو پگڑی کو اتارا، اس کو پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر اس کے بعد سوراخ زیادہ تھے کرتے کو اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے۔ ایک جس میں سانپ تھا وہاں اپنی ایڑی کو رکھ دیا، کہا مرحباً یا رسول اللہ۔ آپ اندر آئے تو اندھیرا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا، جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا نہ کرتا نہ پگڑی۔ ابو بکر مالک، یہ کیا ہوا ہے، تیرا عمامہ کدھر ہے، تیرا کرتا کدھر ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے، مجھے ڈر ہوا کہ ان میں کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے تو میں نے اپنے کپڑے پھاڑ کے سوراخ بند کیے ہیں۔ تو ایک دم میرے نبی رونے لگے اور ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا تھا۔ تو ایک دم جبریل آئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہو اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ انہوں نے میرے نبی کی زندگی کو یوں سچ کر دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کہا جاؤ ملک شام جا کے عمالقہ سے لڑو۔ ان کا اذهب انت وربک فقاتلا، تو جا تیرا رب جائے، ہم نہیں لڑتے۔
اور بدر کے لیے جب آپ نے پوچھا بولو کیا کرنا ہے، تو مقداد ابن اسود نے کہا اذا لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا بل نقاتل امامك وخلفك وعن يمينك وعن شمالك. یا رسول اللہ ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ کہیں جاؤ اور تو تیرا رب لڑے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر وہ جائیں گے. بنو اسرائیل نے سمندر پار کیا، آگے پتھر کے بت کی پوجا ہو رہی ہے. یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یا اللہ موسیٰ ایک خدا ہمیں بھی لے کر دو اس جیسا. یہ بنو اسرائیل ہیں اور میرے نبی کا انتقال ہوتا ہے پیر کے دن، اور ابو بکر صدیق اوالی گئے ہوئے ہیں اپنی دوسری بیگم کے پاس. ان کو خبر ملتی ہے تو وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں اور آپ کے چادر ہٹا کر آپ کا ماتھا چومتے ہیں اور گرم گرم آنسو ماتھے پہ گرتے ہیں. واہ خلیلہ واہ صفیہ واہ نبیہ. اور اس کے بعد آپ مسجد میں جاتے ہیں تو شور و فغاں ہے اور عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں. جو کہے گا اللہ کا رسول فوت ہو گیا میں اس کو قتل کر دوں گا، وہ اللہ کے پاس گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے. تو ابو بکر ممبر پر آئے، کہا عمر اقعد اقعد. کھڑے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اقعد، اور لیٹے ہوئے آدمی کو کہنا ہو بیٹھ جاؤ تو اجلس. یہ حسن عربی ہے کہ ہر حیت کے لیے الگ لفظ ہے. کھڑے کے لیے اقعد، لیٹے ہوئے کے لیے اجلس. عمر اقعد، کہا نہیں بیٹھوں گا. تو پتہ چل گیا کہ جوش میں ہے، ممبر پر آئے. ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو محمد کی پوجا کرتے تھے وہ سن لو کہ انہیں اللہ نے بلا لیا، ان کا انتقال ہو گیا. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. وہ جو ایک اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کا رب زندہ ہے، موت سے پاک ہے. میرے نبی نے ایسے لوگ تیار کیے جنہوں نے میرے نبی کی زندگی کو سچ کر دکھایا اور جانوں کے نذرانے پیش کر کے آپ کی زندگی کو دنیا میں زندہ کیا. اس لیے واحد جماعت ہے صحابہ کی جن کی زندگی میں ان کو جنت کے وعدے کر دیے گئے. کلن وعد اللہ الحسنی. اس میں سابقین بھی اور لاحقین بھی سب کے لیے جنت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے. ایک امت تیار کی، ایک امت تیار کی. سارے قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے. حضرت خالد بن ولید نے فجر کی نماز پڑھائی، تھوڑی سی آیات ایک جگہ سے پڑھی، تھوڑی سی ایک جگہ سے، تھوڑی سی ایک جگہ سے، اس طرح کر کے انہوں نے نماز مکمل کی. اور نماز کے بعد کہنے لگے لقد شغلنی الجہاد عن القرآن. بھائی معاف کرنا، جہاد کی وجہ سے میں تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکا. لیکن بنے کیا، وہ بنے کیا؟ موتا کی جنگ ہے اور میرے نبی کے سامنے منظر کھل چکا ہے. آپ نے فرمایا تھا جب چلے تھے کہ پہلا امیر زید بن حارثہ ہوگا، یہ شہید ہو تو پھر جعفر بن ابی طالب ہوگا، یہ شہید ہوں تو پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، یہ شہید ہوں تو پھر جسے مرضی بنا لینا. ایک یہودی سن رہا تھا، کہنے لگا اعتراض گئے، یہ گئے، یہ نہیں زندہ آتے. تو اور وہاں 1,00,000 رومی اور 3,000 صحابہ. تو حضرت زید بن ثابت شہید ہوئے. اللہ کے نبی نے کہا تقدم زید فقاتل وقتل ودخل الجنہ ثم اخذ الراية جعفر فقاتل وقتل ودخل الجنہ. پھر عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، گوشت کی بوٹی نوچ رہے تھے کہ آواز پڑی جھنڈا گر گیا ہے عبداللہ. تو انہوں نے وہیں پھینکا. پہلے 2 درویش تھے، فقیر تھے، یہ بڑے مالدار تھے. پہلے 2 مہاجر تھے، یہ انصاری تھے. 4 بیویاں تھیں، باغات تھے، غلام تھے. فتردد بعد التردد. تو تھوڑی دیر کے لیے بیوی، بچے، غلام، باغات کا خیال آیا. تو کہنے لگے عبداللہ بیویوں کا خیال ہے سب کو 3 طلاق، باغات کا خیال ہے سارے صدقہ، غلاموں کا خیال ہے سارے آزاد. اقسمت یا نفس لتنزلن کارہۃ او لتطاوعن ان اجلب الناس وشد الرن مالی اراکی تکرہین الجنہ قد طالما قد کنت مطمئنہ هل انت الا نطفۃ فی شنہ
اے عبداللہ کافی زمانہ گزر گیا ہے زندگی گزارتے ہوئے، چل اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل تو بھی، اور جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے۔ اور آپ نے فرمایا، عبداللہ نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے اور قتل ہوئے، اور پھر آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے۔ انصار کہنے لگے کہ ہمارے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی کہ کیوں رک گئے؟ دونوں کی دفعہ تو فوراً فرمایا، اب کیوں رک گئے؟ پھر آپ نے کہا وَدَخَلَ الْجَنَّةَ۔ تو انصار نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ رک کیوں گئے تھے؟ کہا وہ تھوڑا سا اس کے دل میں کھٹک آئی تھی، اس لیے جنت میں جانے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ اب جھنڈا گر گیا، ثابت ابن اکرم نے جھنڈا اٹھایا، کون لے گا یہ جھنڈا؟ انہوں نے کہا تو لے، تو بدری صحابی ہے، تو لے۔ کہا نہیں میرے بس کا نہیں ہے۔ کسی نے آواز دی خالد کو دو۔ خالد کی پہلی جنگ تھی، صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، اور ان کی پہلی جنگ تھی۔ وہ فرمانے لگے بھائی میں تو ابھی مسلمان ہوا ہوں، کسی اور کو جھنڈا دو۔ کہا نہیں، سب نے کہا بس خالد۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں جھنڈا لیا، اور جب یوں تلوار کو جب اٹھایا نا تو میرے نبی نے فرمایا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ نے اپنے تلواروں میں سے ایک تلوار کو نیام سے باہر نکالا ہے، اور انہوں نے ساری رومیوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹیں لڑتے لڑتے، اور اتنا رعب چھا گیا کہ پورے روم میں دہشت پھیل گئی خالد ابن ولید کی۔ یہ لوگ میرے نبی نے تیار کیے تھے، ایک امت بنائی تھی، یہ میرے نبی کا عظیم ترین کارنامہ ہے، اور اولین اور آخرین کا سب ایک جذبہ تھا۔ حضرت عمر کی مجلس میں ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، سہیل ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت بلال آ گئے، کہنے لگے آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر حضرت عمار آئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جائیں۔ پھر حضرت صہیب آئے، آپ نے کہا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر حضرت مقداد آئے، آپ نے کہا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہوتے ہوتے جوتیوں پہ جا بیٹھے، مہاجرین اولین کو آگے بٹھایا۔ تو یہ غصے سے باہر نکل آئے، اور ابو سفیان کہنے لگے دیکھتے ہو عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو سہیل ابن عمر کہنے لگے صحیح کیا، وہ ہم سے پہلے ایمان لائے تو وہ آگے نکل گئے، ہم بعد میں ایمان لائے تو ہمیں تو پیچھے ہی رہنا ہے۔ تو کہنے لگے اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فتح مکہ کے مسلمان ہیں، فتح مکہ پھر کیا ہوگا؟ تو سارے گھبرا کے حضرت عمر کے پاس آئے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے جو تو نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، چلو ہم پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن کوئی طریقہ بتاؤ کہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو جنت میں ساتھ تو ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا انہوں نے جہاد میں جان دی تھی، تم بھی جانیں لگا دو تو تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ تو 400 قریشی سردار مکہ سے نکلے، 400، اور حارث ابن ہشام ابو جہل کے چھوٹے بھائی ہیں، اتنے ہر دل عزیز تھے۔ جب یہ نکلے تو سارا مکہ چھوڑنے باہر آیا، اور سب رو رہے تھے، بچے بچیاں مرد عورت۔ تو حارث ابن ہشام کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا اہل مکہ، اے اہل مکہ، اللہ کی ذات کی قسم مکے سے محبوب کوئی شہر نہیں، تم سے محبوب کوئی لوگ نہیں، لیکن ایک داعی نے آواز لگائی، اس پر ہمارے غلاموں نے لبیک کہا۔ آج وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اگر ہم یہ سارے مکے کے پہاڑ سونا بنا کے خرچ کر دیں تو ان کے ایک مٹھی جو کا اجر بھی نہیں پا سکتے۔ تم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے کہ آگے نہیں تو برابر تو ہو جائیں۔ تو یہ سارے سرداران تشریف لائے، اجنا دین کی جنگ ہو رہی تھی، اس میں شرکت کی، اس میں فتح ہوئی۔ پھر یرموک کی جنگ ہوئی جو فیصلہ کن جنگ تھی، جس نے شام کا فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی، کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ صحابہ دبتے 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 عورتوں کے خیموں تک آ گئے، اتنے قدم اکھڑے کہ عورتوں کے خیموں تک آ گئے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کی نیام کو توڑ دیا اور لوہے کے ٹوپی کو اتار کے پھینک دیا، کہا من یبایعنی علی الموت، یا اللہ ہمیں موت دے گا یا فتح دے گا۔
تو حضرت خالد بن ولید اور اکرمہ رشتہ دار ہیں، تو خالد بن ولید نے ان کا ایسے ہاتھ پکڑ لیا، نا 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 نا، ابھی تمہاری ہمیں ضرورت ہے، یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا الیک عنی، دور ہو جاؤ مجھ سے، انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ و افر منکم اليوم، میں اور میرا باپ ساری زندگی دشمن اسلام رہے، آج ہی تو داغ دھونے کا وقت آیا اور میں بھاگ جاؤں۔ ان لک سابقۃ، تو مجھ سے پہلے ایمان لا چکا ہے اور آگے بڑھ چکا ہے، پیچھے ہٹ جا، میرے راستے میں حائل نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ان کے بیٹے عامر بن اکرمہ نے بیعت کی، پھر حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، زرار بن اوزر، ابو سفیان بن حرب، ان سارے سرداروں نے بیعت کی، اور سب نے اپنی خود لوہے کی ٹوپیاں پھینک دیں اور تلواروں کی نیامیں توڑ دیں اور شیر کی طرح حملہ آور ہوئے، وہ سارے روم کو پلٹا کے پیچھے پھینک دیا۔ اور جب روم کے قدم اکھڑ گئے تو خالد بن ولید فوراً بھاگے بھاگے واپس آئے کہ میں پتہ کروں کہ اکرمہ کس حال میں ہے اور عمر کس حال میں ہے، رشتہ ایک مخزومی ہے نا دونوں۔ تو جب عمر کو دیکھا تو وہ ختم ہو چکے تھے، جب اکرمہ کو دیکھا تو ان میں کچھ سانس باقی تھا، تو انہوں نے ان کا سر اپنی گود میں لیا اور منہ میں تھوڑا پانی ٹپکایا اور ان کے بیٹے عمر کا سر یہاں رکھ لیا، یہاں۔ تو ان کی آنکھیں کھلی کر قول کہ میں خالد ہوں، کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اقر عینک، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اللہ نے فتح دی۔ کہ اچھا عمر کو کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کرتے، جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کرتے، اور جان نکل گئی۔ تو حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر پہ غصہ آ گیا، اللہ زعم ابن الحنتمہ اللہ نستشہد، حنتمہ حضرت عمر کی ماں کا نام ہے، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے جان قربان نہیں کی۔ یہ میرے نبی کی محنت کا ثمرہ ہے، یہ مدارس اسی کا سلسلہ ہیں، یہ خانقاہیں اسی کا سلسلہ ہیں، یہ تبلیغ اسی کا سلسلہ ہے۔ لیکن بیٹو، صرف کتابیں پڑھنے سے تربیت نہیں ہوتی، اہل اللہ کی تربیت میں رہو، ان کے ساتھ اپنے اندر کی گندگیاں نکالو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، مجاہدے سے انسان میں جلا۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ چند باتیں کہتا ہوں۔ اپنے اس ماحول میں غیبت کسی کی نہ کرو نہ سنو۔ غیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت کام ہے۔ غیبت نہ کرو کسی کی۔ کئی لڑکے بہت ہی نیچے چلے جاتے ہیں، اپنے استادوں کی غیبت کرتے ہیں، یہ محروم ہو جائیں گے، یہ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے امیر تھے، تو میرے والد صاحب سے بڑا ان کا گہرا تعلق تھا، تو ہمارے گھر آتے تھے، میں چھوٹا تھا، تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں تو ناقص کا صیغہ ہوں قاضی، تو ویسے بھی میں ناقص تھا، مجھے اتنا پڑھنا لکھنا آتا نہیں تھا، اور ایک طالب علم تھا جو بہت قابل تھا، اور وہ استاد پہ ایسا اشکال کرتا کہ استاد کو جواب نہیں آتا تھا، تو پھر وہ ہنس پڑتا تھا۔ تو ایک دن استاد نے دکھی ہو کر کہا، جا تو بھینسیں ہی چرائے گا۔ اور ایک دفعہ میرے استاد اٹھے تو ان کا جوتا دور پڑا تھا، تو میں بھاگ کے گیا، جوتا اٹھا کے لایا اور ان کے سامنے رکھا، کہنے لگے بادشاہ تیرے جوتے سیدھے کریں گے انشاءاللہ۔ تو قاضی صاحب فرمانے لگے کہ اس لڑکے کو میں نے خود بھینسیں چراتے دیکھا، میں نے اسے خود بھینسیں چراتے دیکھا۔ اور تحریک ختم نبوت میں جب قاضی صاحب کو، چونکہ یہ تحریک کے سر امیر تھے، جب ان کو بلایا گیا تو جنرل اعظم تھا
گورنر پنجاب کا، تو جو بھی بات چیت ہوئی وہ تو انہوں نے نہیں بتائی تھی۔ جب اٹھے تو ان کے جوتے قالین سے پرے پڑے تھے، تو جنرل اعظم بھاگ کے گیا اور آپ کے جوتے اٹھا کے لا کے آپ کے سامنے رکھے، تو قاضی صاحب رونے لگے۔ تو انہوں نے کہا حضرت جی اس میں رونے کی کیا بات، بند کر دو جو کسی کی برائی دیکھتی، اپنے عیب دیکھو، دوسروں کی خوبیاں دیکھو، ایک آپ میں غیبت نہ ہو، کوئی آپس میں لڑا ہوا نہ ہو کہ میں نے اس سے بات نہیں کرنی۔ آپ بچے ہیں، جوان ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بچہ کسی بچے سے لڑا ہوا ہو اور اس کی بول چال بند ہو، تو ایسے دل کے اوپر تالے نہ لگاؤ، اپنے دل کو کھلا کرو اور معاف کر دو اور اس کے سینے سے لگ جاؤ، تب جا کر تمہارے اندر علم کا کچھ نور آئے گا۔ جس دل میں بغض ہوتا ہے اس میں علم نہیں آتا ہے۔ اور پہلی تکبیر اولیٰ کی کوشش کرو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ آپ جوان ہیں، تہجد کی پابندی کرو۔ بڑی پرانی بات ہے، مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کے تھے ایک تربیت یافتہ میاں جی میواتی، تو ان کی جماعت آئی ہوئی تھی، تو میں ان سے ملنے گیا، مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو رات کو اٹھنا سیکھ لے، اگر اپنی بات میں اثر پیدا کرنا ہے تو رات کا اٹھنا سیکھ لے۔ یہ آپ سے بھی کہتا ہوں کہ رات چاہے 2 نفل پڑھ لو، لیکن رات کو اٹھ کر قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ رات کا اٹھنا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ رات کا اٹھنا یہ آپ کے اللہ سے ملا دے گا آپ کو۔ آپس میں نفرت نہ ہو، آپس میں نفرت نہ ہو، آپس میں کسی سے بول چال بد نہ ہو، کسی استاد کی بے اکرامی نہ ہو۔ پھر چاہے تمہارے کچے پچے سبق بھی ہوں گے نا، جب اللہ کام لینے کا ارادہ کرتا ہے پھر کچا پکا نہیں دیکھتا، پھر اسے قبول کرتا ہے۔ مولانا تعالی شاہ بخاری رحمہ اللہ نے دورہ نہیں پڑھا تھا، صرف مشکات تک پڑھا تھا، تو وہ جب کبھی علماء میں بیان ہوتا اس جیسا تو کوئی خطیب ہندوستان میں تو کم از کم آج تک نہیں آیا۔ وہ کہتے علماء کرام مجھے تو مشکات ہضم نہیں ہو رہی اور میں گلی گلی پھر رہا ہوں، تم سارے دورے پڑھ کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ ان کا ایک جملہ مجھے سنایا ہمارے استاد مولانا ظفر صاحب رحمہ اللہ، فوت ہو گئے، ٹھینگی میں ان کا مدرسہ تھا جامعہ خالد بن ولید۔ تو بچوں آپس کی محبت سے رہو، اپنے سبق کے ساتھ انصاف کرو۔ مولانا منظور صاحب آپ کے بہت بڑے محسن ہیں اور ہمارے مکتب فکر کا بہت بڑا یہ سرمایہ ہے، تو ان کی دل سے محبت کرو۔ یہ چیزیں محبت سے منتقل ہوتی، محبت سے چیزیں منتقل۔ یہ ٹیلی فون نہیں، 2 ایسے کرتے ہیں یا یوں ایسے لگاتے ہیں تو سارا ڈیٹا دوسرے فون میں چلا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ سر بنا کے میں بس کرتا ہوں۔ میں مدرسے کا امیر تھا رائمنڈ میں، تو مجھے سارے دن کی کارگزاری سنانی ہوتی تھی مولانا احسان صاحب کو، جو آج کل بہت علیل ہیں۔ تو میں برآمدے میں کھڑا تھا، سردیوں کے دن تھے، تو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تھے، سب سے شفیق، وہ برآمدے میں ان کا بستر ہوتا تھا، مولانا احمد بٹلہ وہ، تو انہوں نے کروٹ بدلی اور کیا ہائے زور سے، تو احمد بٹلہ صاحب فرمانے لگے مولوی صاحب خیریت ہے، کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بڑا درد ہے۔ تو اس وقت رائمنڈ میں تھرموس رکھنا جرم تھا، تو 2-3 لڑکے تھے جنہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، تو مجھے پتا تھا، تو میں اسی وقت اڑ کے گیا اور اس سے میں نے کہا تھرموس، تو انہوں نے کہا وہ وہاں چھپا کے رکھا ہے۔
میں نے وہ لیا اور بغل میں دبا کے اوپر چادر لے لی، سردیوں کا زمانہ تھا، مولانا تشریف لائے، ان کے ساتھ میں ان کے گھر تک گیا، ان کو کارگزاری سنائی، وہ اندر گئے، میں نے وہیں سے دیوار سے چھلانگ لگائی۔ یہ 72-73 کی بات ہے، جب کوئی بازار نہیں تھا رائے گنج میں، 2-3 صرف چھوٹے چھوٹے ہوٹل تھے اور 10 بجنے والے تھے، اور اس وقت سناٹا ہوتا تھا۔ میں نے کہا یا اللہ، چائے بھی مل جائے اور سر درد کی گولی بھی مل جائے تو آج میرا کام بن جائے گا۔ تو میں نے سارا دیکھا تو سب ہوٹل بند، ایک ہوٹل بند تھا لیکن تھوڑا سا کیواڑ کھلا ہوا تھا اور اندر سے روشنی آ رہی تھی، وہ انور نام کا ایک ساتھی تھا مرحوم، اس کا ہوٹل تھا۔ میں اندر گیا، میں نے کہا بھائی انور چائے چاہیے؟ کہا بھائی میں تو تھک گیا ہوں سارا دن، تو خود بنا لے۔ تو وہ اسٹوو ہوتا تھا ہوا والا، وہ میں نے چائے بنائی، تھرموس میں ڈالی، میں نے کہا کوئی سر درد کی گولی ہے تیرے پاس؟ اب چائے کے کھوکھے پر کھوکھا، سر درد کی گولی کا کیا کام ہے؟ کہنے لگا وہ پھٹے پر دیکھو شاید کوئی پڑی ہو۔ تو میری تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی، میں نے دیکھا تو ایک ساری ڈان ہوتی تھی اس وقت، وہ سر درد کی گولی تھی، جیسے آج کل پیناڈول ہے، وہ ساری ڈان پڑی تھی۔ میں نے کہا لے بھائی آج کام بن جائے گا۔ میں نے وہ لی اور دوڑ لگائی، اور جب مولانا چادر لے کے پڑھتے تو میں نے ایسے پاؤں دبائے، تو انہوں نے سر سے رضائی ہٹائی، مجھے دیکھا، کیا بات؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے، یہ گولی ہے، آپ کھا لیں، آپ کے سر میں درد۔ تو ان کے منہ سے کلمات نکلے، اس کا میں ثمرہ ہوں، اپنی ذات میں کچھ نہیں، میرے استاد کی دعا مجھے لگی۔ ان کے چہرے پر اتنی خوشی آئی، وہ بڑبڑاتے ہوئے، الفاظ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے لیکن میرے لیے دعا فرما رہے تھے۔ تو ایسے موقع تلاش کیا کرو کہ آپ کو استاد کی خدمت کا موقع ملے، تو ان کے منہ سے دعا نکلے اور آپ کے کام بن جائیں۔ تو سارے بچے اس کی نیت کرو، اپنی پڑھائی کے ساتھ انصاف کرو، آپس میں پیار محبت سے رہو، نیت کرتے نا سارے، اللہم لکل او نکاح ہے، لو مفتی امجد کی بیٹی کا نکاح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ۔ جی بیٹا اسامہ، عائشہ، سید عائشہ بنت مفتی امجد کو مہر فاطمی کے وضع کے نکاح میں دیا، قبول ہے؟ قبول ہے۔ بڑے زور نال بولے۔ ہمارا ایک زمیندار دوست تھا، اس کے گاؤں کا ایک بچہ کنڈکٹر لگ گیا بس میں۔ تو کنڈکٹر کا کام ہوتا ہے ڈرائیور کو کہنا استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو، استاد جی کٹ لو موڑ لو۔ اس کا نکاح ہو رہا تھا تو مولوی صاحب نے اس سے کہا ابھی ٹھہر جا، بات تو کرنے دے۔ تو مولوی صاحب نے اس سے کہا فلاں فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے ساتھ تیرے نکاح میں دی، تجھے قبول ہے؟ تو کہتا آن دیو۔ تو اس کے بھائی نے اس کو ایسے کونی ماری، کہتا جان دیو۔ تو مولوی صاحب نے کہا کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبہ کونی ماری، کہتا جان دیو۔ تو
مولوی صاحب نے کہا یہ آن دے ہو جان دے ہو نال تیرے نکاح نہیں ہوئے گا، تو کہا میں نے قبول کیا۔ تو اللہ برکت دے، اللہم لک الحمد انت اہلہ۔ ہاں 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 بھائی، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ احسان کیا۔ میں جب پڑھتا تھا تو میرا ساتھ خارجی مطالعہ بہت تھا، اللہ نے ذہن اچھا دیا تھا، تو اپنی کتابوں سے فارغ ہو کر خارجی مطالعہ کرتا تھا۔ تو ہمارے ہاں عام معمول نہیں ہے اجازت حدیث کا، سند کے سافل اور عالی ہونے کا کوئی زیادہ رواج نہیں ہے، عرب میں بہت ہے۔ تو مجھے پتہ تھا کہ سند عالی بھی ہوتی ہے، سافل بھی ہوتی ہے۔ تو دورے کے آخری دنوں میں نے خیال دوڑایا کہ کس سے جا کے اجازت لی جائے۔ تو مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کے براہ راست شاگرد تھے۔ تو وہ رہتے تھے سخا کوٹ کے آگے گاؤں تھا۔ تو میں نے رائمنڈ میں، ہم جامعہ رشیدیہ میں دورہ کرتے تھے، جب رائمنڈ میں دورہ نہیں تھا، مولانا عبداللہ صاحب رائے پوری ان کی وجہ سے ہمیں وہاں بھیجتے تھے۔ تو کوئی لڑکا تیار نہ ہوا میرے ساتھ، تو ایک فتح جنگ کا تھا اور ایک بنو کا۔ میں نے ان سے کہا تمہارا تو گھر بھی ادھر ہے، تم تو میرے ساتھ چلو۔ میں نے تو واپس ملک کیفیت میں بیٹھے رہے۔ ایک دم کہنے لگے اچھا پڑھو۔ تو میں نے یہ پہلی حدیث جو تھی انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث میں نے پڑھی۔ دوسری مولوی عبد الودود تھے، فوت ہو گئے، انہوں نے پڑھی۔ تیسری مولوی اسحاق نے پڑھی۔ تو طریقہ ہوتا ہے کہ اول اور آخر پڑھا جاتا ہے۔ تو جب کتاب میں نے لے کے ورق الٹنے شروع کی کہ آخری حدیث پڑھوں، تو ورق گردانی کی آواز کانوں میں آئی، کہنے کہ بس بس کافی ہے کافی ہے، میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی، تم نے کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے تمہیں اجازت دی۔ تو ہم نے ان کی موت تک چھپائے رکھا، پھر ہم نے اعلان کر دیا۔ تو میں آپ سب طلبہ کو دورہ حدیث کے ہوں تو میں کچھ نہیں، خالی ڈھول ہوں، لیکن چلو آپ کی نیکیوں میں میرا حصہ پڑ جائے گا، میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يسر القرآن بألسنتنا وأنطق به لساننا اللهم آتنا الحكمة وفصل الخطاب اللهم آتنا حكما وعلما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما۔ یا اللہ، مولانا منظور صاحب نے ایک خوبصورت باغیچہ کو پانی دیا ہے اپنی محنت سے، اس کو بہت بڑا گلستان بنا دے اور اسے ہدایت کا سب چشمہ بنا دے، اور یہاں پڑھنے والے بچوں کو ہادی و مہدی بنا دے، اور امت کے لیے یہ ہدایت کا نشان بنا دے۔ یا اللہ، مولانا کی زندگی میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرما، ان کے نواسے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملا دے جو امت کے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور یا اللہ ان کی عمر صحت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو ہر قسم کی جو ضروریات ہیں اپنے غیب سے پوری فرما، اور ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرما، حاسد کے حسد سے خاص طور پر حفاظت فرما، شریر کے شر سے بچا، فتین کے فتنے سے بچا، ساحر کے سحر سے بچا، عین لامہ سے بچا، عین لامہ سے بچا، عین لامہ سے بچا، ہر قسم کی بھلائیاں مقدر فرما۔